بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ حجاز مقدس میں شہر مکہ کے سب سے اہم روحانی مقام مسجد الحرام، جس کے اندر خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف جو ہے موجود ہے، اس کا تعارف اور اس کی تعمیری تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں شہر مکہ کا ذکر پاک بھی کیا، اور آئیے آپ کو مسجد الحرام کے حوالے سے جو کچھ تاریخی معلومات شیئر کرتے چلیں آپ کے ساتھ۔ مسجد حرام جو ہے جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے 330 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مسجد حرام کی تعمیری تاریخ عہد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اور مسجد حرام کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی مقام عبادات کو ملا کر مسجد حرام کا کل رقبہ 40,08,020 مربع میٹر ہے، اور حج کے دوران میں اس میں 40,20,000 افراد سما سکتے ہیں۔ تو اس کا کل رقبہ جو ہے وہ 40,08,020 مربع میٹر، اور حجاج کرام جو اس کے اندر سما سکتے ہیں وہ تقریباً 40,20,000 افراد۔ دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ مسجد حرام میں قائم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جس کا حج کیا جاتا ہے، اور یہ زمین پر قائم ہونے والی مسجد ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور ان کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جو ہے یہ سوال کیا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ تو حضرت ابو ذر بیان کرتے کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ تو حضرین محترم، یہ اس کی اہمیت ہے۔ تعمیری تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اس کی جو تعمیری تاریخ ہے، کعبہ جو مشرق و مغرب میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسجد حرام کے تقریباً وسط میں قائم ہے، جس کی بلندی تقریباً 15 میٹر ہے، اور وہ ایک چوکور حجرہ کی شکل میں بنایا گیا ہے، اور جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا۔ تو آپ اس بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اس روحانی مقدس مقام کی زیارت کریں، اور جو ہے قریش کعبہ کی تعمیر وادی کے پتھروں سے کرنے کے لیے ان پتھروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، اور بیت اللہ کی بلندی یعنی 20 ہاتھ رکھی، اور کعبہ کی تعمیر جو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو نزول کا درمیانی وقفہ ہے وہ 5 سال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانا، اور کعبہ کی تعمیری کی درمیانی مدت جو ہے وہ 15 برس تھی، یا 15 سال تھی۔ جب قریشی قبائل اس کی بنیادیں اٹھا کر حجر اسود تک پہنچے تو ان میں ایک اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اسے کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا، حجر اسود کو، حتیٰ کہ لڑائی تک جا پہنچے۔ تو وہ کہنے لگے چلو ہم کسی کو اپنا منصف بناتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ صبح جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جو اس وقت نوجوان تھے، اور انہوں نے اپنے کندھوں پر جو ہے وہ دھاری دار چادر مبارک جو ہے وہ ڈال رکھی تھی۔
تو قریش مکہ نے ان کو اپنا جو ہے لیڈر مانا اور رہنما مان لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا منگوا کر حجر اسود اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر کے کونے پکڑ کر اٹھانے کا حکم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ آئیے آپ کو جو ہے مسجد حرام کی چار دیواری کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہ پہلی چار دیواری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 639 عیسوی میں بنائی تھی، یعنی 639 جو ہے عیسوی میں بنائی گئی تھی، جبکہ 777 عیسوی میں مہدی کے دور میں مسجد کی تاریخ اس وقت کی سب سے بڑی توسیع ہوئی، جس کے گرد جو ہے 1576 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے سفید گنبدوں والے برآمدے بنائے گئے، اور جو کہ 20ویں صدی تک موجود تھے۔ یہ چار دیواری بنانے کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے مکانات بنا کر بیت اللہ کو تنگ کر دیا تھا اور اپنے گھروں کو اس کی بالکل قریب کر دیا تھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بلا شبہ کعبہ جو ہے اللہ کا تعالیٰ کا گھر ہے، اور پھر گھر کے لیے صحن کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان گھروں کو خرید کر جو قریب بنے ہوئے تھے ان کو منہدم کر کے اسے بیت اللہ میں شامل کر دیا، اور اس طرح مسجد کے قد سے چھوٹی دیوار بنا دی گئی جس پر چراغ رکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے بھی کچھ اور گھر خریدے جس کی قیمت بھی بہت زیادہ ادا کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد کی توسیع کرتے وقت ایک ستون والے مکان بنائے، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کی بجائے اس کی مرمت وغیرہ کروائی، اور اس میں دروازے زیادہ کیے اور پتھر کے ستون بنائے، اور اس کو جو ہے اس کے اندر تزئین و آرائش کی۔ اس طرح عبد الملک بن مروان نے مسجد کی چار دیواریں اونچی کروائی، سمندر کے راستے سے مصر سے ستون جدہ بھیجے، اور جدہ سے ریڈی پر رکھ کر مکہ مکرمہ بھیجے، اور پھر اس طرح حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ وہ وہاں لگائے، اور اس طرح پھر جب ولید بن عبد الملک مسند پر بیٹھا تو اس نے کعبہ کی تزئین میں اضافہ کیا، اور پھر اس طرح پھر منصور اور اس کے بیٹے مہدی نے بھی مسجد کی تزئین و آرائش میں کی۔ آج کل مسجد کی جو ہے موجودہ دور میں جو ہے 2023 میں کل تقریباً 112 چھوٹے بڑے دروازے، جن میں سب سے پہلا مرکزی دروازہ سعودی عرب کے پہلے فرمانروا شاہ عبد العزیز کے نام پر موسوم ہے، جس نے تیل کی جب دولت دریافت ہوئی تو اس نے مالی سودگی کی وجہ سے تیل کی وجہ سے جو حاصل ہوئی، اور ذرائع آمد جو ہے ہوائی جہازوں وغیرہ کی جہاز سے ہونے والی آسانیوں سے حاجیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے اس نے مسجد حرام میں تبدیل و توسیع کا ارادہ کیا تھا، اور اس کے انتقال کے بعد شاہ سعود کے دور میں مسجد کی تاریخ کی سب سے بڑی تعمیر شروع ہوئی، اور سابق ترکی تعمیر کے برآمدوں کے پیچھے 2 منزلہ عمارت بنی، اور اس میں مختلف دروازے بنائے گئے، اور مسجد کی جنوب کی طرف جو 4 میں سے پہلا اور بڑا دروازہ بنائے گا جسے باب عبد العزیز رکھا گیا۔ دوسرا بڑا دروازہ باب الفتح ہے جو شمال مشرق میں مروہ کے قریب ہے، اور جہاں 12 جنوری 630 عیسوی کو فتح مکہ کے دن اسلامی لشکر آقا علیہ السلام کی زیر قیادت مسجد حرام میں داخل ہوا۔ تیسرا بڑا دروازہ باب العمرہ ہے جو شمال مغرب کی طرف ہے، اور جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریل 629 عیسوی میں 629 عیسوی میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اور چوتھا بڑا دروازہ باب فہد ہے جو مغرب کی سمت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات اور مقامات کی یاد میں مسجد کے دیگر دروازوں کے نام رکھے گئے۔ شفاعت بن عبد الرزیق کے زمانے میں تاریخ کی سب سے بڑی توسیع 1993 میں مکمل ہوئی، اور مسجد حرام میں کچھ جو ہے وہ دینی آثار بھی ہیں، جن میں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کی۔ اس طرح مسجد میں آب زمزم کا کنواں بھی ہے جو ایسا چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے نکالا تھا۔ اور اس طرح اس میں حجر اسود اور رکن یمانی بھی ہے جو جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، جیسا کہ امام ترمذی نے، امام احمد نے حدیث بیان کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کی یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نور اور روشنی کو جو ہے
ختم کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے. اور اس طرح مسجد حرام سے قریب ملک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا. اور مسجد حرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا اور اس میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ اس کو جائے نماز مقرر کر لو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ جب مکمل کی تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی دعا اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جو مانگی تو آج تک جو ہے اللہ رب العزت نے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی سیلیبریشن کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہا ہے. ہر حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے لازم کر دیا کہ جب طواف کعبہ مکمل کرو تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے سامنے جو ہے وہ ادا کرو. اس طرح جو ہے آپ یہ مسجد حرام کی جو ہے زیارت کر سکتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، بیت اللہ شریف کی. اور اس کے جو مشہور دروازے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 29 مشہور دروازے ہیں. چند ایک کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. باب الملک عبدالعزیز ہیں، باب جلال ہے، باب حنین ہے، باب اسماعیل ہے، باب الصفا ہے، باب بنی ہاشم ہے، باب الوا ہے، باب النبی ہے، باب علی ہے، باب الاسلام ہے، باب المروہ ہے، باب عرفہ ہے، باب مینا ہے، باب الفتح ہے، باب عمر ہے، باب القدس ہے، باب المدینہ ہے، باب الحدیبیہ ہے. تو یہ مشہور دروازے ہیں. اور حاضرین محترم جو ہے آپ یہ مسجد حرام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے. بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مسجد حرام کی زیارت کریں. یہاں پر لوگ جو ہے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں. یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ اہل ایمان علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اہم ترین مقدس اور روحانی مقام خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف جہاں پر موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس گھر کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اس کی یہاں کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.